اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ قرآن سے اعراض کا نقصان، مطلب انسان جب گمراہ ہو جاتا، کیوں ہو جاتا؟ کیونکہ قرآن سے اعراض کرنا، منہ موڑ لینا، قرآن سے دوری اختیار کرنا، تو اس وجہ سے سورۃ الاعراف آیت نمبر 175 اور 176 میں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور انہیں اس شخص کی حالت سناؤ جسے ہم نے اپنی آیت عطا کی، وہ ان سے صاف نکل گیا۔ مطلب جب اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ قرآن میں آیتیں بھیجے، نصیحت بھیجے، تو وہ انسان کیا کرا؟ وہ نصیحت کو حاصل نہیں کرا، پونڈر نہیں کرا، سنا نہیں۔ پھر شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا۔ کیوں شیطان پیچھے پڑ گیا؟ کیونکہ وہ قرآن سننا نہیں چاہتا تھا، سمجھنا نہیں چاہتا تھا، اور وہ گمراہ ہو گیا۔ اور اگر ہم چاہتے تو اس کے ذریعے بلند مرتبہ عطا فرماتے، مگر وہ دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کرنے لگا۔ ایسے شخص کی مثال کتے کی جیسی ہے کہ اگر تو اس پر حملہ کرے تو بھی ہانپتا ہے، اور اگر اسے چھوڑ دیا جائے پھر بھی ہانپتا ہے۔ یہ اس قوم کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا ہے۔ ایسا واقعات ان سے بیان کرتے ہیں، اور شاید کہ وہ غور و فکر کرے۔ بِآیاتنا فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّكُمْ يَتَفَکَّرُونَ۔ تو یہاں پر یہ آیت میں 175 اور 176 اس میں فرمایا گیا ہے کہ جو قرآن سے اعراض کر رہا، منہ موڑ رہا، تو اس کی مثال کیا ہے کہ وہ گمراہ ہو گیا۔ شیطان اس کو کیا کرا؟ پکڑ لیا۔ شیطان کیوں پکڑ لیا؟ کیونکہ قرآن سے اعراض کر رہا، قرآن پہ عمل نہیں کرنا، قرآن سے دوری اختیار کر لینا، اور گمراہ ہو گیا۔ اگر وہ چاہتے تو اس کے ذریعے اس کو بلند مقام مل سکتا تھا اگر وہ رائٹلی گائیڈڈ رہتا، لیکن کیا وہ رائٹلی گائیڈڈ ہے؟ وہ پرسن نہیں ہے وہ رائٹلی گائیڈڈ۔ کیوں؟ کیونکہ وہ گائیڈنس نہیں چاہ رہا، وہ قرآن سے دوری چاہ رہا۔ تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ نہیں، وہ گائیڈڈ نہیں ہے، وہ گمراہ ہو گیا۔ اور وہ شخص کیا ہے؟ اس کے مثال کتے کی جیسی ہے۔ آپ دیکھے ہوں گے ڈاگ کیا کرتا؟ ہمیشہ اس کی زبان باہر ہی رہتی۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کو بھوک لگ رہی یا اس وجہ سے وہ زبان باہر نکالا، ویدر آپ اس کو کھانا دو، کھانا نہیں دو، کچھ بھی ہو جاؤ، آلویز اس کی ٹنگ باہر ہی رہیں گی۔ تو جو آیتوں کو جھٹلائے تو ان کی یہ باتیں بیان کر رہے ہیں۔ مثل القوم الذین کذبوا، ایسے لوگوں کی مثال بیان کر رہے ہیں جو کذبوا کرے، جو آیتوں کو جھٹلا دیے۔ اور یہ قصے کیوں بیان کیے جا رہے ہیں؟ یتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو، اور زندگی تنگ ہو جانا کیوں؟ قرآن سے اعراض برتنے کی وجہ سے۔ اور جس نے میری نصیحت سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ گزر ان کی، اور ہم اس قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ مطلب اب ان کی لائف کیا ہو گئی؟ بہت ہی کنسٹرکٹڈ ہو گئی، بہت سٹریسفل ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ اگین دا سیم ریزن، بیکاز جو نصیحت آئی وہ نصیحت حاصل نہیں کرے قرآن سے، اینڈ قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا۔ اور اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ حالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا۔ وہ فرمائے گے اس طرح تیری پاس ہماری آیتیں آئی تھی تو تو اسے بھلا دیا، اور اسی طرح آج تجھ کو بھی میں نے بھلا دیا۔ سو دس از مینشن ان سورۃ الطٰہٰ آیت نمبر 124 to 126۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ تو یہ جو انسان اعمیٰ ہو گیا، بلائنڈ ہو گیا، کیونکہ انہیں کیا تھا؟ اس کے پاس آنکھیں تھے، لیکن کس چیز سے بلائنڈ ہو گیا تھا وہ؟ قرآن
कुरान से मुंह मोड़ लेना। कुरान के लिए इसके आंखें नहीं थे, इसके आंखें कोई और चीज़ों के लिए थे कि जो सोशल मीडिया है या कोई भी अपना दिलचस्पी के जो सामान हैं जो अपनी दिल को खुश करते, सो कॉल्ड दिस इज़ लाइक अ टेम्पररी थिंग इज़न्ट इट। एंड कॉल रब्बी लिमा हशरतनी आमा, तो फिर उसको क्यों अंधे उठाए? वक़द कुन्तु बसीरा, मैं तो देख सकता था, फिर मेरे को अंधे क्यों उठाया गया? क़ाला कज़ालिका, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला बोल रहे हैं नसीयतहा, हम तुम्हारे को आज भुला दिए जैसा तुम मेरे को भुला दिए थे, तो अल्लाह सुब्हान ताला ये इंसान को भुला दिए। व कज़ालिका यौमा तुनसा, तो याद रखने का मतलब क्या है? अल्लाह सुब्हान ताला का नाम ले रहे हैं, दैट्स इनफ। व्हेन यू से कि यू आर अ मुस्लिम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, what is the prerequisite? What we are supposed to do? We have to do certain things, right? नमाज, कुरान, उसके साथ लोगों के साथ अच्छा अमल करना। लेकिन जो इंसान अंधा हो गया, जो कुरान पढ़ा नहीं, समझा नहीं, तो वो जिंदगी कैसा गुजारा? गुमराही में गुजारा, वो गाइडेंस में नहीं गुजारा, मिसगाइडेड रहा वो हमेशा। समझिए कि कोई इंसान है, उसके पास जीपीएस नहीं है, उसके पास डायरेक्शंस नहीं है, तो वो क्या करता? कहीं पर भी घूम फिरेगा, लेकिन जो सही उसका रास्ता है वो पहुंचेगा। तो हमारे लिए कुरान क्या है? कंप्लीट एक मैनुअल है, एक डायरेक्शन है, और ऐसा पैकेज हो जो ज़िंदगी जीने का तरीक़ा है, और सुन्नत है जो तर्ज़ अमल किस तरह गुजारना। और जब क्या होगा, ऐसे लोगों की ज़िंदगी तंग हो जाती और घरों से क्या हो जाती? बरकत उठ जाती। तो ये सिर्फ ये नहीं है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ये रखे, हाँ तुम कुरान पढ़ लो, इससे तुम्हारे घर में बरकत। कुरान पढ़ने का मतलब क्या है? इसको पढ़ना, समझना, अमल करना, हमारे अंदर इम्प्लीमेंट होना। अबू हुरैरा कहते थे कि यकीनन कुरान ना पढ़ने की वजह से घरों में क्या है, रहने वालों के लिए तंग हो जाती, यू नो, इवन द स्पेस भी तंग हो जाती। फरिश्ते इसको छोड़ देते हैं, शैतान इसमें बसेरा कर लेते हैं, और इसे खैर बरकत कम हो जाती। तो अब क्या होगा जब कुरान नहीं पढ़ रहे? या लिटरली यू शुड अंडरस्टैंड फर्स्ट, दिस इज लिटरली इट मीन्स लाइक यू नो कि आप कुरान नहीं पढ़ रही, और फिर उसके बाद आगे जब पढ़ रही नहीं तो अमल क्या करेंगे? तो वहाँ से बरकत चले जाएंगी, ज़िंदगी तंग हो जाएंगी, और आप कुत्ते के जैसी ज़िंदगी आपकी हो जाएंगी। और शैतान बुराई के साथियों का मुसल्लत होना, लाइक यू नो, शैतान आपका फ्रेंड बन जाता। अब दिन रात आप गलत चीज़ों में पड़ जाते, और फ्रेंड क्या रहता? आपसे बहुत क्लोज रहता। फ्रेंड कुड बी एनीवन, जो भी आप जिसके साथ आप वक्त गुजार रहे हैं वो आपका फ्रेंड है। फ्रेंड इसलिए ये कोई भी हो सकता जिसके साथ आप दिन रात वक्त गुजार रहे हैं। वो हो सकता आपके गैजेट्स होंगे, हो सकता आपका लैपटॉप होगा, आपका सोशल मीडिया होगा, आपका फ्रेंड सर्कल होगा, आप जिसके साथ वक्त गुजार रहे हैं, या हो सकता आप दिन रात गेम खेल के वक्त गुजार रहे हैं। हाउ यू आर स्पेंडिंग द वक्त, किसको शैतान बनाए हुए है, किसको अपना साथी बनाए हुए है। और यहाँ पर बताया जा रहा है, और जो शख्स रहमान के जिक्र से आंखें बंद कर लेता है, हम इस पर एक शैतान मुसल्लत कर देते हैं जो इसका साथी बन जाता है, और बेशक वो ज़रूर इन्हें असल रास्ते से रोकता है, और वो समझता है कि बेशक वो हिदायत याफ्ता है। अब वो इंसान क्या है कि समझ रहा कि वो राइटली गाइडेड है, हालांकि शैतान उसको रोक रहा, और ये जो पर्सन है वो समझ रहा कि नहीं, मैं तो राइटली गाइडेड हूँ, मैं तो सही रास्ते पे चल रहा हूँ, लेकिन राइटली गाइडेड नहीं है। शैतान इसको क्या करा? पकड़ लिया। यहाँ तक कि जब वो हमारे पास आएगा तो कहेगा, काश मेरे दरमियान और तेरे दरमियान इतनी ज़्यादा दूरी हो जाती, जैसे कि एक मशरिक़ और मगरिब की तरह। और ये जो है, जो शैतान भी क्या है, हियर आफ्टर में बोलता कि नहीं, मैं भी स्केर्ड हूँ अल्लाह सुब्हानहू तआला से, और भाग जाएगा। शैतान ऐसा नहीं बोलेगा कि अच्छा तुम मेरी पैरवी करे, बहुत अच्छा करे, आई एम हैप्पी तुम्हारे लिए। नहीं, शैतान अपने ऊपर लिंगा भी नहीं। तो शैतान इज़ लाइक यू नो मिनल जिन्नती वन्नास है ना, जिन्नात में से,
अन्नास में से भी हो सकते, लोग भी शैतान बन के आके मिसगाइड कर सकते। देखिए एक अच्छी राइचियस कंपनी हम क्यों चाहते, हम ये हलक़े करते, एक दूसरे की कंपनी में रह के अच्छे बातें सीखना चाहते। अगर हम अच्छे बातें एब्जॉर्ब नहीं कर रहे और बुरे बातें ऑब्जर्व कर रहे तो फिर क्या है हमारे अंदर, मतलब हमारे सर के ऊपर से नीचे कोई चीज़ गिर गई। लाइक यू नो जो कुरान हम पढ़ रहे हैं वो हमारे दिलों में जाना है और उसको क्या है अंदर लेके जाना है दिल में। अगर सर से निकल जा रहा तो फिर वो क्या है अंदर नहीं जाएगा, वो अंदर नहीं जाएगा तो फिर हिदायत नहीं मिलेंगी और मौत के बाद क्या होगा, सख्ती होंगी। और अल्लाह की आयतें इसके सामने पढ़ी जाती थी जो कि वो सुनता था फिर वो तकब्बुर करता था कि मतलब ये जो इंसान है जब उसके सामने आयतें पढ़ी जाती थी ही वॉज डूइंग तकब्बुर। उससे ऐसा नहीं है कि पढ़ रहे हैं अंडरस्टैंड कर रहे हैं एंड उस पर अमल नहीं कर रहा था। और फिर ये इसके लिए क्या है बशारत दे दो अजाब की। अब यहाँ पर ऐसी बात क्यों कही जा रही कि नहीं इसको बशारत दे दो अजाब की, बिकॉज वो पर्सन है जो मिसगाइडेड है। फिर आगे एक रिवायत है सैयद ना समूरा बिन जंदुब से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब बयान करते हुए फरमाया जिसके सर पत्थर से कुचले जा रहे थे वो कुरान का हाफिज था मगर वो इस कुरान से गाफिल हो गया और फ़र्ज नमाज पढ़े बगैर ही सो जाता था। अब देखिए ये हदीस कितनी स्केरी है। ये पर्सन जो है जिस पे अजाब हो रहा, पत्थर से उसका सर मारे जा रहा, व्हाट वाज द रीज़न, गाफिल। गफलत इंसान को क्या करती, बहुत दूर लेके चले जाती। तो यहाँ गफलत में क्या करा, हालांकि ये इंसान हाफिज कुरान है, ये ही शी कोई भी हो सकते हैं, मुज़क्कर मुअन्नस, तो ये हाफिज कुरान है, लेकिन किस वजह से इसको अजाब हो रहा था, पत्थर से क्यों कुचला जा रहा था, बिकॉज हाफिज कुरान होते हुए नमाज छोड़ दे रहा। वैसे भी नमाज नहीं छोड़ना है, 7 ईयर ओल्ड हो गए, आपको रिप्रीमेंड करना है, समझाना है, लाइक यू नो ट्रेन करना है, लाइक बच्चों को कि वो नमाज पढ़ ले बलूगत से पहले, पबर्टी से पहले, गर्ल हो या बॉय। तो 7 ईयर ओल्ड हो गए तो थोड़ा सख्ती करना है। तो ये एक ट्रेनिंग पीरियड है। लेकिन बहुत सारे लोग एक एज हो जाती फिर भी नमाज की पाबंदी नहीं करते। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग, हम उनको समझाना चाहिए, बताना चाहिए। ऐसा हम दीन में क्या है, तवासो बिल हक़ व तवासो बिस सब्र है। एक दूसरे को तलकीन करना है, एक दूसरे को तवासो करना है, वसीयत करना है। देखिए रिमेंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम और दाऊद अलैहिस्सलाम के पास जब वर्डिक लेने आते, क्या ये सोचे कि नहीं बाप है तो वो हमेशा राइट है, बेटा है तो हमेशा रॉन्ग है? नहीं, जब दीन की तालीमात है, हो सकता ग्रैंड चिल्ड्रन भी राइट हो सकते। इट डजेंट मीन आपके टाइटल से कुछ भी होना नहीं है। कुरान का फहम अपने दिल में जाना है, कुरान अंदर जाके हमारे अंदर एक चेंज आना है। और ये यहाँ पर फरमाया जा रहा है कि और इस इंसान के बारे में बताया जा रहा है जो कुरान को छोड़ दिया और कुरान से दूरी इख्तियार कर लिया और कुरान को छोड़ के एक ऐसी चीज़ हो गई कि उसके बीच में एक पार्टीशन की तरह हो गया। अब इसमें आगे कुछ बातें बयान किए गए हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा सेशन रहेगा उसमें बयान करूँगी कि कुरान के क्या क्या हुकूक रहेंगे। और आज के हम लेसन में क्या सीखे कि कुरान अगर नहीं पढ़ेंगे तो बरकत नहीं रहेंगी, और कुरान नहीं पढ़ने से एक कुत्ते की मिसाल दी गई है जो बिल्कुल हमेशा जो ज़बान बाहर निकाल के, एंड ऑल्सो आपकी ज़िंदगी तंग हो जाती, आप बहुत स्ट्रेसफुल होते। एंड ऑल्सो वी लर्न कि एक हाफिज़ कुरान है, वो भी उसको भी अजाब दिया जा रहा। व्हाट वाज द रीज़न फॉर इट? क्योंकि वो नमाज की पाबंदी नहीं कर रहा था। एंड इट वाज रिटन इन द ब्रैकेट गफलत। गफलत इंसान के दिमाग पे पर्दा डाल देती और गफलत इंसान को दूर कर देती। और एक रीज़न क्या था, एरोगेंस। वो लोग क्यों मुंह मोड़ रहे थे कुरान से? क्योंकि उनके अंदर एरोगेंस था, तकब्बुर था। रिमेंबर द फर्स्ट हदीस क्या है, जब तालिब इल्म के लिए जो हम सीखते हैं, द वेरी फर्स्ट हदीस क्या है कि इन्नमा अमल बिन नियत के बाद हर इंस्टीट्यूट में आई एम प्रीटी श्योर यही सिखाया जाता
کہ ہم جو دینی تعلیمات حاصل کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے، اور ہمارا حساب ہونے والا ہے، اور ان کی گردنیں پکڑے جائیں گی جو علم حاصل کرے اور عمل نہیں کرے. اور صرف جو بھی ہم کر رہے ہیں وی شوڈ رینیو آور انٹینشن جسٹ فار دا سیک آف اللہ، اور کسی کے لیے نہیں ہے. اور ہم جد و جہد اور کوشش کرنا کہ ہماری موت اسی پہ آ جائے، کیونکہ اگلا ہمارا جو ٹاپک ہے میرا جینا میرا مرنا، جو ایک بدبخت انسان اس کا کیا ہوگا. ایک بدبخت انسان کیا ہے کہ جو زندگی گزارا بغیر قرآن اور سنت کے، جو زندگی گزارا ظلم اور بدماشی بدتمیزی. دیکھیے صرف یہ نہیں ہے قرآن اور سنت، قرآن پڑھ لو حدیثوں پہ عمل کرو، اس کا مطلب یہ ہے قرآن پڑھ کے سمجھ کے عمل کرنا. جب آپ حدیثوں پہ بھی عمل کرتے تو آپ سنت کی پیروی کریں گے، تو آپ ڈیفینیٹلی حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کریں گے، آپ بندوں کے ساتھ اچھا عمل کریں گے، اس کے ساتھ برا عمل نہیں کریں گے. جب دو بھی حق ادا کریں گے تو جب فرشتے روح کھینچنے والے آئیں گے تو کیا ہے، خوشبو کا لباس لے کے خوشبو کے ساتھ لے کے جائیں گے. لیکن یہ ریچرڈ پرسن کی بات کر رہے ہیں آج کا جو ٹاپک ہے. اور جب کافر، دوسری روایت میں آتا ہے کہ بدکار دنیا سے رخصت ہو کر آخرت کی راستے پہ جا رہا ہے تو آسمان سے اس کے پاس سخت اور طاقتور فرشتے آتے ہیں، ان کے چہرے کالے ہوتے ہیں، ان کے پاس جہنم کا ٹاٹ ہوتا. ٹاٹ مطلب جو ایک تھیلے کی طرح رہتا نا، اس کو ٹاٹ بولتے ہیں. اور اس کی حد نگاہ مطلب جہاں تک بھی آپ کی سمجھو کہ آئی سائٹ دوڑی، وہاں تک حد نگاہ اس کے پاس اگر بیٹھ جاتا ہے. تو اب وہ جو فرشتہ ہے نا، دس از ناٹ لائک اے ون فرشتہ، ڈیلیگیشن آ گیا فرشتوں کا، اور جہاں تک نظر جا سکتی نا فرشتے وہاں تک دیکھ رہے ہیں. پھر آخر ملک الموت تشریف لاتے ہیں. اب یہ دیکھیے، یہ دوسرے فرشتے تھے، موت کے فرشتے ہی ہے لوگ روح کھینچنے کے لیے، لیکن ملک الموت اب یہاں آ کے بیٹھ گئے اور اس کے سر کے پاس بیٹھ کر کہتے ہیں اے خبیث روح، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غصے کے پاس پہنچے. مطلب ناؤ دے آر سیئنگ کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے سے راضی نہیں ہے، تم سے خوش نہیں ہے. جو ہم پریویس ویک کرے تھے اس میں کیا تھا، اے مطمئنہ روح، اے اچھی روح، کیا ہے، میں تم کو لینے آیا، اچھے سے تم چلو، خوشبو کے ساتھ، ایک آنر کے ساتھ. یہاں پر کیا بول رہے ہیں کہ بدبخت ہے، خبیث ہے، ناراض ہے، غصہ ہے. پھر اس کے جسم میں داخل ہو کر اس کی روح نکالی جاتی ہے، جیسے کہ ایسا سخت کوئی چیز کھینچ کے کیسا نکالتے. اب سمجھیے کہ کوئی بڑی سی چیز چبھ گئی، آپ کو چبھ گئی تو زور سے ہارشلی اس کو کھینچے تو کیسا تکلیف ہوتی، ویسا زور سے ہارشلی ان کی روح نکالی جائیں گی. اور ملک الموت جب اس کو نکالتے ہیں تو پھر آنکھ جھپکتے ہی اس سے پہلے دوسرے فرشتے اس کے ہاتھوں ہاتھ لے کر ٹاٹ میں رکھ لیتے ہیں. اب کیا ہے، جیسے ہی روح نکالے نا، جو دوسرے فرشتے ہیں نا، انہوں کیا کرے، ٹاٹ میں لپیٹ لیا، اور اس ٹاٹ سے ایسی بدبو، مطلب گندی فلدی اسمیل آتی، جیسے زمین پہ کوئی سڑ گئی. مطلب کوئی چیز آپ دیکھیں، اللہ نہ کرے کبھی ایسا کبھی ہو کہ کبھی نا کوئی چیز گندی سی اسمیل آتی، میں بھی سمجھیے کہ فریزر کا سمجھیے کہ گوشت خراب ہو گیا فار ایگزامپل، سمجھیے کہ کوئی ایشین کنٹری میں ہے، وہاں لائٹ چلے گئی، کیونکہ یوزلی یو ایس کینیڈا میں تو ویری ریئر، رائٹ. سو آئی ایم گیونگ دیٹ ایگزامپل. تو سمجھیے کہ اب وہ گوشت ہے، اس میں چکن ہے، پورا فریزر کا کیا ہو جاتا، ڈکے ہو جاتا، خراب ہو جاتا. کیا ہوتا، پوری اسمیل ہو جاتی. تو اس سے کیا ہو جاتا کہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. دیٹس ہاؤ جسٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ایکسپلین ہاؤ بیڈ دا اسمیل. بالکل سڑی گلی اسمیل آئیں گی. فرشتے اسے روح کو اوپر لے جائیں گے. تو دس ریمائنڈس می اتفاق سے آج یہی موضوع پہ لائیو لیکچر چل رہا تھا میری ٹیچر کا. تو وہ بیان کر رہے تھے کہ ون انسیڈنٹ واز مینشن. مطلب جو ایک لوگ اپنے جو انسیڈنٹس بیان کرتے نا، تو ایک محلے میں ایسا واقعہ ہوا کہ پوری بیڈ اسمیل پھیل گئی تھی، پورے محلے میں بیڈ اسمیل آ رہی تھی. تو سب لوگوں کے پاس معلوم کرے کہ کیا بات ہے، کیوں اتنی بیڈ اسمیل ہو رہی، اتنی فلدی، جیسے کہ کوئی چیز مر گئی. دین پھر معلوم کرے تو ایک پرسن تھا، وہ ڈیڈ ہو گیا. اینڈ وہ پرسن کون تھا،
کہ وہ اکیلے رہتا تھا اور وہ شرک پہ اس کی زندگی گزری، پوری زندگی اس کی شرک پہ گزری. اور پھر جب انہیں اس کی ڈیتھ ہو گئی نا تو کوئی تھا بھی نہیں اس کو پوچھنے والا. تو ایک یہاں پر دنیا میں بھی عبرت حاصل کرنے والی بات ہے کہ اس کی جب ڈیتھ ہو گئی اور پورے محلے میں ایک گندی اسمیل ہو گئی. اینڈ دس واقعہ بیان کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے وی آر بینگ ججمنٹل، مطلب ایک عبرت حاصل کرنے والی بات ہے. زمین و آسمان کے درمیان اور آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت بھیجتا ہے. وہ یاد ہے جو رائچیس روح رہتی، اچھی روح رہتی، اس کے لیے کیا تھا، دعا کر رہے تھے فرشتے آسمان پہ، اور یہاں پر کیا ہے، لعنت بھیج رہے ہیں. اور لعنت کیا ہے، اللہ کی رحمت سے دور. آسمان کے تمام دروازے بند کر دو. اس میں کیا تھا، آسمان کے دروازے 7 لیولز کے کھول دو. ہر دروازے کی نگران اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے کہ یہ یہاں سے نہ گزرے. دے آر کمپلیٹلی فاربیڈنگ. اب سمجھیے کہ کوئی انسان سے آپ نہیں ملنا چاہ رہے ہیں تو بولتے نہیں میں تو ان کے منہ پہ دروازہ مار دوں گی، میں نہیں کھولوں گی. مطلب ہاؤ ہارش اینڈ روڈ سم ٹائمز پرسن بیکمس. تو یہاں پر فرشتے کہہ دے رہے کہ نو انٹری ہے، ان کے لیے ہم نہیں کھولیں گے. اور پھر جب فرشتے اس کی مطلب اس کو لے کے لیولز پہ جاتے تو ان لوگ یہ خبیث روح کو کوئی بھی ویلکم نہیں کرتے. اور فرشتے اس بدترین قسم سے جو دنیا میں نام بولتے نا، بہت بیڈ نیمز جو بولنا یا کوئی ایسی نام بولنا جس سے کہ اس کی بے عزتی بھی ہوتی، تو ویسے خراب ناموں سے اس کو بلایا جاتا. وہ انسان جو اچھا تھا، رائچیس تھا، اس کے لیے کیا تھا، گڈ نیمز کو سے بلایا گیا تھا. اور پھر جب اس کی جو خاطر دروازے کھولنے کی جو کیا جاتا نا، تو کوئی بھی ان کو دروازہ نہیں کھولتے. اور ہر کوئی چاہتا کہ نہیں، ان کے لیے ہم دروازہ نہیں کھولیں گے. اور سورہ اعراف کی اس میں آیت آتی، ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہ کھولا جائے اور ان کی جنت میں جانا اتنا ناممکن ہے جتنا کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ گزرے. ہیو یو ایور سین سوئی کے ناکے سے اونٹ جا سکتا کیا؟ اتنا بڑا کیمل رہتا. سورہ اعراف کی آیت نمبر 40 ہے، وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي السَّمِّ الْخِيَاطِ. جا ہی نہیں سکتا. تو بول رہے ہیں ایسا امپاسبل ہے، جا ہی نہیں سکتے. اور پھر اس کے جو اعمال نامہ ہیں وہ سجین میں ڈال دو بول کے بولتے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ. اور بولتے کہ زمین سے آئے زمین میں واپس بھیج دو. تو کیا کرتے ہیں، ان کو سینڈ بیک کر دیتے. اور بولتے کہ یہ سجین کیا ہے، یہ سورۃ المطففین میں پورا بتایا گیا ہے کہ علیین کیا ہے، سجین کیا ہے. تو علیین کیا ہے، وہ ابرار رہیں گے، نیکوکار رہیں گے. سجین کیا ہے، بدبخت ہے، ریچرڈ پیپل ہے، برے لوگ ہیں. اور پھر ان کے لیے صرف برا ہی برا ہے. اور پھر ان کو کیا ہوتا کہ جب نیچے لے کے آتے، اب ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، یہ روح نکال لیے، اب یہاں پر تدفین ہو رہی. اور تدفین کا ہم پہلے ہی مرحلہ دیکھ چکے، مٹی ڈال دیے سارے، وہاں تک ہم پہنچ گئے تھے. اس کے بعد ہم یہ چیپٹر پہ آئے کہ خبیثہ روح اور اچھی روح اور خبیثہ روح کے بارے میں. پہلے اچھی روح کا دیکھے، اب خبیثہ. تو اب کیا ہے، یہ تدفین کر دیے تھے آلریڈی، مٹی ڈال دیے تھے، اس کے بعد یہ سارے چیزیں ہوئے. اینڈ اب کیا ہوتا کہ جو تدفین کر کے چلے گئے لوگ 40 قدم ان لوگ جاتے اینڈ شوز کی آواز بھی سن سکتے. اینڈ ایز سون ایز دے لیفٹ، اب ان کو سوال پوچھا جاتا کہ اور وہ جو فرشتے ہیں جو ان کے پاس بیٹھتے، اتنی زیادہ سخت فرشتے رہتے اور ایسا جھنجھوڑ دیتے، ایسا غصے سے جھنجھوڑ کے. وہ تو ایون نیکوکار کے ساتھ بھی، بٹ بیکاز آف دا نیک عمل he will not get scared. دس از آلسو لائک نیکی کے کام کرنے کے لیے نا آپ کو اسٹرانگ اور فرم رہنا پڑتا. کوئی کچھ بھی کرو، آپ ہلنا نہیں ہے. ویسے ہی جب انسان اسٹیڈ فاسٹ رہتا نا، اس کو کوئی بھی فرق نہیں پڑتا. اب یہاں پر اس کی حالت بہت بری ہو جاتی اور اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ہے. اب اس کو پوچھتے کہ رب کون ہے، پروفٹ کون ہے، دین کون ہے، تو اس کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے. بولتا کہ ہاں لادری مجھے، ہاں لادری میں ایسا سنا تھا، ایسا ہوں گا. دیٹ تھنگ، گمان کرنا، اسپیکولیٹ کرنا کائنڈ آف تھنگ.
اور پھر آسمان سے اعلان کرنے والے نے اعلان کر دیا کہ یہ جھوٹا ہے، اور اس کے لیے آگ کا بستر بچھا دو، اس کے طرف آگ کا دروازہ کھول دو، اور یہ جہنم کی گرمی اور لو اس کے لیے ڈال دو، اور جہاں تک اس کی نگاہ جاری اس کے پسلیاں جو اپنے ربز ہیں نا، بول رہے کہ پورے جکڑ دو اس کے بس پسلیاں، اور اس کے لیے تنگ کر دو، اس کے لیے آگ کا گھڑا وہ کر دو. All the things that is, this is a wretched person. He is going through a lot. اب اس کے لیے پورا بیڈ ہے. ایک تو جب لے کے آئے تھے اس کو روح نکالنے کے لیے، تو اس کا کفن بھی بہت سمیلی تھا، اور بلیک فرشتے تھے، مطلب دیکھنے میں ایک دم ہی سخت اور بھیانک بدبودار. اور جب لے کے بھی گئے روح، تو کوئی بھی ان کو ویلکم نہیں کرے 7 لیولز پہ، اور ان کو برے نام سے پکارے گئے. اور ان کے بارے میں ایک ہم اس سے پہلے پریویس اس میں دیکھ چکے، جو لوگ جہنم جاتے تو ان کے جو ریلیٹیوز ہیں پوچھتے فلاں وہ تو جہنم چلے گیا. سو اس کے بعد کیا ہوتا؟ خبر میں عذاب ہوتا یا ثواب ہوتا؟ اب اس کے لیے عذاب، اور یہ ایک آگ کا گھڑا ہے، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گا، اور اس کو ایسی زور سے دھاڑ سے ایک بڑا ماریں گے، آواز ہوں گی، اور جیسا کہ جو 2 پہاڑوں کے بیچ میں کوئی لوہے کی چیز مارے، اتنی زیادہ آواز ہوں گی. اور وہ آواز بھی کتنی زیادہ، وہ جو ضرب لگانا بولتے ہیں نا، وہ تکلیف دہ بھی ہے اینڈ آلسو پینفل ٹو دا ایئرس، دونوں بھی ہے. اب اس کے لیے کیا رہیں گا؟ تا قیامت تک لیفٹ سائڈ پہ اس کو عذاب ہوتے جائیں گا، اور اس کے لیے اب کچھ بھی نہیں ہے. اور دوسرے حدیثوں میں ہم دیکھ چکے کہ وہ کہتا کہ نہیں مجھے واپس جانے دو، میں جا کے نیک عمل کر کے آؤں گا. تو نہیں، ان کو وہ نیک عمل کرنے کا ان کو موقع ہی نہیں ملے گا. یہی ایک زندگی ہے ہماری، ہم سب کی، چاہے امیر غریب کوئی بھی ہو، ہمارے اعمال نامہ کا بس اتنا ہی ہے. کون سی بھی ایج کی رہو، کوئی فرق نہیں پڑتا. ہماری جتنی لائف سپین ہے، اللہ تعالیٰ اتنا ہی دیتا. اور ہم اللہ سے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ میری کتنی بھی ہو لیکن میرے رائچیس عمل کر کے جاؤں، صالح عمل کر کے جاؤں، تو لمبی عمر کے ساتھ نیک عمل. اور یہ بھی دعا کرنا چاہیے کہ اس حال میں موت کے فرشتے آئے جو تو راضی اور خوش ہو. تو اسی سے ریلیٹڈ، جیسا کہ اگر آپ اس کے بارے میں ڈیٹیل جانو نا، بتاتے کہ جب موت کے فرشتے آ رہے ہیں تو ہم ایسا کوئی کام نہیں کرنا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو اور ہم سے ناخوش ہو. جزاک اللہ خیرن.